السلام علیکم. ڈاکٹر طارق اسماعیل ڈیرہ غازی خان سے. آج ہم اس بات پر بات چیت کریں گے کہ قانون مفید غذا جاننا کیوں ضروری ہے. اس کو سمجھ کر ہم صحیح علاج کیسے کر سکتے ہیں. درست صحت کے لیے قانون مفید غذا کو جاننا کیوں ضروری ہے. آج ہماری ڈسکشن سوال نمبر 1 پر ہوگی. ڈاکٹر طارق اسماعیل ڈیرہ غازی خان سے. یہ تربیتی گروپ ہے اور اس میں تمام قیمتی ترین سوالوں کے جواب آپ کو دیے جائیں گے. اس سے آپ علاج کرنے میں بہت آسانی حاصل کر لیں گے, اپنے کلینک کو بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں. تو چند سوالوں کو متعین کیا گیا ہے جن کے جواب بہت ضروری ہیں. اگر وہ جواب آپ کو مل گئے تو آپ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف امراض کا علاج کر لیں گے بلکہ آئندہ پریکٹس بھی جاری کر سکتے ہیں. اللہ پاک پروردگار نے جب انسان کو بنایا تو اس وقت روشنی, ہوا, پانی اور مٹی, یہ 4 چیزیں موجود تھیں زمین پر. اللہ پاک نے انہی چیزوں سے انسان کی تخلیق کی. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے جسم میں کام کیسے کرتی ہیں. مٹی ایک انتہائی ضروری چیز تھی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. اس سے ہمارے جسم کی ہڈیاں بن گئیں. اب زمین وہاں پر ساکن ہے, اس کا کوئی خاص کردار نہیں تھا, لیکن اس نے 3 چیزوں کو اپنے اوپر بننے دیا. اس کے یعنی ایک ایسا سسٹم بننے دیا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. جگر, دماغ, دل. تو جگر کا مزاج روشنی سے اٹیچ ہو گیا. روشنی میں حرارت ہے, سورج کی روشنی ہے, سورج بھی گرم ہے, روشنی بھی گرم ہوتی ہے. تو اس روشنی سے جگر ڈیولپ ہو گیا. اس موسم میں اس جگہ پر ہوا کا عمل دخل بہت زیادہ تھا. ہوا سے دل بن گیا. انہی جگہوں پر جو کیچڑ بنی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی, اس کیچڑ میں پانی کا عمل دخل تھا. وہ اعصاب یعنی ہیڈ کوارٹر دماغ تیار ہو گیا اس سے. اب ہوا سے دل, روشنی سے جگر اور پانی سے دماغ تعمیر ہوا. مٹی سے ہڈیاں تیار ہوئی ہیں, انسان پورا ہو گیا. اب یہاں سے ہم نے سمجھنا ہے کہ پھر یہاں پر انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں, ان کا سلوشن کیا ہے. جب بھی روشنی پاور میں آتی ہے یعنی حرارت باڈی میں بڑھتی ہے تو انسان کا توازن خراب ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ 34% انسان کی باڈی میں روشنی کا غلبہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہوگا تو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. 33% آپ کی باڈی میں دل کا غلبہ ہونا چاہیے. یعنی دل کا غلبہ مطلب ہوا کا غلبہ. اگر ہوا کی مقدار زیادہ ہو جائے گی, توازن 33% سے اوپر جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. پانی کی مقدار بھی 33% ہونی چاہیے. اعصابی نظام یعنی ہیڈ کوارٹر دماغ, تو یہ اخلاط ہیں, یہ پانی ہے. جب یہ وزن 33% سے اوپر ہوتے ہیں تو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی دماغ 33%, دل 33%, جگر کی پاور 33%. یہ تینوں چیزیں, بلکہ جگر کی پاور 34% ہے. جب یہ تینوں چیزیں اعتدال پہ رہتی ہیں تو سسٹم بالکل ٹھیک رہتا ہے. اور جیسے ہی ان تینوں چیزوں میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک مختصر سی تعریف ہے اس کی تفصیل آگے جا کر بیان کریں گے کسی دوسرے وائس کلپ کے اندر. اس وقت ہم نے صرف یہ جاننا ہے کہ قانون مفید غذا ہی بہتر طریقہ علاج کیوں ہے. آپ کسی دوسرے طریقہ علاج کو سمجھیں, آپ یونانی میں چلے جائیں, آیورویدک میں چلے جائیں, یا کسی بھی طریقے سے چلے جائیں, جو درست تفصیل وہاں بیان کی جاتی ہے وہی درست تفصیل قانون مفید غذا میں بھی بیان کی جاتی ہے. لیکن اس میں ادویات کا مزاج درست مقرر نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ اگر کسی حکیم نے سہاگے کو خشک مانا ہے تو دوسرے حکماء نے اس کو خشکی تسلیم کیا, جبکہ اس کا مزاج خشک نہیں ہے, اس کا مزاج ترگرم ہے. اب جن حکماء نے ریسرچ کی, تحقیق کی, فارمولہ جات بنائے, خود پر اپلائی کیے اور انہوں نے یہ ڈائگنوزنگ کی کہ جو مزاج سہاگے کا متعین کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات تو کچھ اور ہیں, ترگرم ہے, تو انہوں نے اپنی بکس میں لکھ دیا کہ یہ ترگرم مزاج ہے. پرانی کتب میں جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا نہیں ہے. تجربے کی روح سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ملٹھی ہے, وہ بھی ترگرم زمرے میں آتی ہے, لیکن ان لوگوں نے اسے کچھ اور گرم خشک مزاج دیا ہوا ہے. تو تجربے سے جو چیز درست ثابت ہو جاتی ہے نا, وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے.
اب تجربات تو کسی نے کیے نہیں، ایک دوسرے کی نقل کی ہے یا کاپی کی ہے اور ادویات کے خواص ویسے ہی لکھتے چلے گئے۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ غلط تھا۔ قانون مفرد اعضاء میں ہمارے حکماء نے جو تجربات کیے، ان کو ڈائگنوز کیا، ان ادویات کے اثرات چیک کیے نبض میں اور پیشاب میں۔ یہ دو کام بھی عام پرانے حکماء نہیں کر سکے، جیسے آیورویدک اور یونانی ہیں، لیکن ہمارے حکماء نے، قانون مفرد اعضاء لکھنے والوں نے، حکیم صابر صاحب نے اور جو ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے شاگرد وغیرہ تھے، انہوں نے تمام چیزوں کے اثرات کو نبض میں چیک کیا، اس کے بعد ان کے صحیح خواص لکھے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس چیز کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم سنتے سمجھتے ہیں، اصل میں اس چیز کا مقصد اور اس کی تاثیر، یعنی گرم ہے، خشک ہے یا تر ہے، جو بھی مزاج ہے، اس کو متعین کیا کہ اس کا اصل مزاج یہ بنتا ہے، جو کتب میں آپ پڑھتے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ طریقہ علاج، یہ جدید سائنس کسی اور چیز میں آپ کو ملی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک قانون مفرد اعضاء درست ہے، اس کا ایک ثبوت آپ کے سامنے اتھینٹک آ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دوسرے طریقہ علاج کو دیکھتے ہیں تو چاہے یونانی ہو، آیورویدک ہو یا کوئی بھی ہو، وہ وات، پت، کف یعنی تر، گرم یا خشک کو مانتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن جب وہ ادویہ کو چنتے ہیں تو وہاں گڑبڑ کرتے ہیں۔ تر مزاج میں بہت ساری ادویات تر ڈالی ہوئی ہیں، خشک ڈالی ہوئی ہیں، گرم بھی ڈالی ہوئی ہیں، ایک تکے پہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے اپنی طب، جبکہ قانون مفرد اعضاء کے جو فارمولہ جات ہیں وہ اتھینٹک ہیں، اور ان فارمولہ جات کو متعین کرنے سے پہلے، ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے، انہوں نے بکس میں یہ لکھا ہے کہ آپ یعنی دوائی دینے سے پہلے مرض کی وجوہات وہ جاننے کی کوشش کریں۔ اب ایک مریض ہے، جوڑوں کے درد کا ہے، اب جوڑ کے مرض تو اعصابی، غدی، عضلاتی تینوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا۔ اب آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آیا، اس کا مزاج خشک تھا یا اس کا مزاج بہت تر تھا، آپ نے اس کی ڈائیگنوزنگ کی، اس سے سوالات کیے، سوالات ایسے تھے جس سے اس کے جوابات جو تھے اس سے آپ نے محسوس کیا کہ وہ تر مزاج کا ہے، اعصابی غدی، اور مزید سوال کرنے سے آپ کو پتہ لگا گیس، تفخیر اور طبیعت کی گرانی اس کو بہت ہے، متلی اکثر اس کو رہتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو زبان کی حالت، چہرے کی حالت، آنکھوں کی، نبض کی، پیشاب کی، کارورے کی، کھانے کی عادت کی، پیٹ کی تمام علامات، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اعصابی مریض ہے۔ اب اعصابی مریض جو بھی ہوگا اس کو خشک گرم دوا دیں گے تو وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ آپ نے اسے خشک گرم دوا دی اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ کیا یہ تمام علامات یونانی میں ملیں گی؟ بہت سارے طریقہ علاج ہیں، ان میں ہماری یونانی بھی ہے، اور ان یونانیوں میں بھی پاکستان کے اندر کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تقریباً 8 کے قریب۔ ان میں سے تو چند ایک یہ ہیں، کرچی، ہمدرد، اجمل، آفتاب، جہانیہ، پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں۔ ان تمام لوگوں کو دیکھیں، وہ مزاج کی پرکھ کیے بغیر، یعنی مزاج کو چیک کیے بغیر جو ادویات سازی دیتے ہیں یا ادویات دیتے ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی مزاج کی تشخیص نہیں ہے۔ ایک آدمی کو جوڑوں کا درد ہے، اب اس کو اعصابی بیماری ہے، کیا اسے وہ دینی چاہیے؟ وہاں لکھا ہی نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات لکھی ہے کہ آپ اس پیشنٹ کو یہ دوائی دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایلوپیتھک میں بھی یہی ہے۔ کسی شخص کو جوڑوں کا درد ہے، اب وہ گرمی سے درد ہے، خشکی سے درد ہے یا تری سے درد ہے، ان کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا یہ دوائی کھائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں ہمارا طریقہ علاج اچھا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ تشخیص کریں۔ آپ کے سامنے انسان کی پیدائش ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی گئی ہے، 4 چیزوں سے بتائی گئی ہے، یعنی روشنی، ہوا، پانی، مٹی۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں جن سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو آپ خود سوچیں، جس جگہ پانی زیادہ ہوتا ہے وہاں پر قدرت ہوا چلاتی ہے، تو آپ خود دیکھیں ہوا کے چلنے سے پانی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہوا کا مزاج تو خشک ہے، دل اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو جب ایک پیشنٹ آپ کے سامنے آتا ہے، اعصابی مریض ہے، یعنی تر مزاج ہے، اس کی باڈی میں پانی کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے، 33% سے ابو ہو گئی ہے، 50% تک پہنچ گئی ہے، تو 50% پہ ہوتے ہی 33% جو دل کا مزاج ہے وہ بھی 20% تک چلا جاتا ہے۔ ایک رف آئیڈیا بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ہم نے دل کی تحریک کو چالو کرنا ہے، یعنی خشکی بڑھانی ہے اس کے جسم میں، ہوا چلانی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے سارے جسم میں خشکی بڑھ کر پانی کا اعتدال ہو جائے گا، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہ سیدھی سیدھی باتیں،
کیونکہ انسان کو بنایا گیا اس کو بھی بڑے توازن سے ٹیکنیکل طریقے سے بنایا گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کی باڈی میں ہر چیز کا ایک توازن تھا، اور آج بھی ہے۔ وہ توازن جیسے ہی بگڑتا ہے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس چیز کو کوئی اور طریقہ علاج ڈائگنوز کرتا ہے، بتاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ اب ہمارے نزدیک سب سے اہم بات پھر یہ ہوئی کہ جو لوگ تحقیقات کرتے ہیں وہ فارمولہ جات کے اوپر کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے گروپس کے اندر پہلے سے موجود ہوں گے، وہاں پر کوئی ایسا شخص یعنی 100 میں سے 1-2 ہوں گے جو تشخیص کی بات کرتے ہیں، مزاج کو مد نظر رکھ کر اس کی دوائی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن 97% ایسے حکمہ موجود ہیں جو ڈائگنوزنگ سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارمولہ دو کام کرے گا۔ خود سوچیں آپ، ایک پیشنٹ جس کا مزاج عصبی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ اس کو عصبی یعنی پانی سے بھرپور ادویات یا جن دوائیوں میں غذاؤں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو وہ دے دیں، کیا اس کو سکون مل سکتا ہے؟ ایک پیشنٹ گرم ہے، اس گرم پیشنٹ کو آپ گرم دوائیاں مزید دے دیں، کیا اس کا مرض بڑھے گا یا گھٹے گا؟ خود بتائیں۔ یعنی یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ جس کو گرمی لگ رہی ہے اس کو اٹھائیں اور دھوپ میں بٹھا دیں تو اس کا مرض بڑھنا چاہیے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ خشک سرد یعنی اسے سردی لگ رہی ہے، آپ اسے دھوپ میں بٹھائیں، دیکھیں فائدہ کیسے نہیں ہوتا، اس کو فائدہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور جو گرمی کا پیشنٹ ہے اس کو ایسے ماحول میں رکھیں جہاں تری ہو، اسے شربت وغیرہ پلائیں، اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس کے جسم میں پانی کی مقدار ہے اسے خشک چیزیں کھلائیں، اسے ان چیزوں سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ مزاج ہے، یہ سسٹم ہے، ان سسٹمز کو سمجھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ادویات سازی میں خشکی، گرمی اور تری کو مد نظر رکھ کے ادویات بنائی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو دینے سے پیشنٹ 100% درست ہوتا ہے۔ آپ آیورویدک کو دیکھیں، یونانی ہومیوپیتھک کو دیکھیں، اس چیز کو آیورویدک نے اور یونانی نے کسی حد تک مانا ہے کہ وات، پت، کف، یتر، گرم، خشک ان چیزوں کا وجود ہے، وہ مانتے ہیں کسی حد تک، لیکن فارمولے جات میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گرمی بھی دے رہے ہیں، خشکی بھی دے رہے ہیں، تری بھی دے رہے ہیں، ساری دوائیوں کو مکس کر کے انہوں نے صحیح فارمولے کو غلط کر دیا، خراب کر دیا، جس سے اثرات بہت کم ہوتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی ادویات ہم منگوا نہیں سکتے، تو آپ بتا دیں ہم یہیں سے لے لیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، وہیں سے لے لیں آپ، لیکن کس کمپنی کی دوائیاں لکھیں؟ تمام فارمولہ جات تمام کمپنیوں نے یونانی طریقہ علاج کے مطابق ترتیب دے رکھے ہیں، ان میں خشکی، گرمی، سردی کا لحاظ نہیں رکھا ہوا۔ میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، اس نے کہا کہ سنگ دانہ مرغ دیں تاکہ پتھری نکل جائے، تو اجمل کمپنی کی میں نے سنگ دانہ مرغ لکھ دی، اس کے اندر 12-15 اجزاء تھے، پتہ نہیں کتنے اجزاء تھے، اندازہ اتنے ہی تھے، اور جب اس نے استعمال کیا تو جو فائدہ میں نے اسے بتانا تھا وہ اس کو ہوا ہی نہیں۔ فون کر کے کہتا ہے کہ جو طریقہ علاج آپ نے بتایا تھا اس سے تو مجھے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں نے اس سے پوچھا آپ دوائیوں کی فوٹوز وغیرہ بنا کر بھیجیں تاکہ بات سمجھ میں آئے، جب اس نے بھیجی تو اجمل والوں کی تھی، ان اجمل والوں نے اس میں بہت سارے اجزاء ڈالے ہوئے تھے جن کو اعصابی، عضلاتی اور غدی کوئی فرق نہیں رکھا ہوا تھا، بس اجزاء اکٹھے کیے، ملا کے ایک فارمولہ تیار کیا اور کمپنی نے دوائی ایشو کر دی۔ کوئی اس میں ایک لحاظ نہیں رکھا گیا کہ ہم نے جس پیشنٹ کو دینا ہے اس دوا کا مزاج کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، تو اس پیشنٹ نے تو صحیح گلا کیا، بلکہ ایک اور پیشنٹ نے یہ گلا کیا کہ آپ جو میڈیسن بنا رہے ہیں اس میں فرق ہے، وہ فائدہ نہیں دیتی جو آپ بتاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گروپ کے اندر جو نارمل لوگ تھے، جو ادویہ سازی سے بہت دور تھے یا جن کو بنانی نہیں آتی، جو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں فارمولہ وغیرہ بتا دیں، ان کو بتایا جائے تو ان سے بنتی نہیں کیونکہ ان کو پہچان نہیں ہے، اور بہت ساری ادویات پنسار سے نکلی ملتی ہیں، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا طریقہ علاج ٹھیک نہیں ہے، آپ جو بتاتے ہیں وہ فارمولے کے عین مطابق نہیں ہوتا۔ یہ مجھے شکوہ انہوں نے گروپ کے اندر بھی کیا۔ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ یہی ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں نے ان 3 مزاجوں کو مد نظر رکھ کے کچھ بھی نہیں بنایا۔ طب صابر کے اندر مزاجوں کو سامنے رکھا جاتا ہے،
عضلاتی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو خشک مان کر گرم ادویات سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ گرم پیشنٹ آتا ہے تو اس کے مزاج کو مد نظر رکھ کر تر مزاج دیا جاتا ہے۔ تر پیشنٹ آتا ہے تو اسے خشک مزاج دیا جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے یہ تکون گھومتی رہتی ہے اور پیشنٹ ٹھیک رہتا ہے۔ اب آپ کے سامنے دوسرے طرح کے علاج کی جو طریقے ہیں علاج کرنے کے وہ بتائے گئے ہیں۔ آپ ان طریقے کو دیکھ لیں، طب صابر کو دیکھ لیں۔ یہ سب سے اہم کیوں پائی گئی؟ کیونکہ پوری دنیا میں شاید صابر صاحب تھے جنہوں نے روشنی، ہوا، پانی، مٹی کو سمجھا اور اس کے نظام کو، اس کے کردار کو مد نظر رکھ کے ادویات تجویز کیں اور لوگوں کو بتائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حکیم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے آیات نکالے، روشنی، ہوا، پانی، مٹی کے نظام کو مد نظر رکھے اور پھر ادویات کو اسی حساب سے صحیح طریقے سے ترتیب دے اور پھر وہ بتائے کہ یہ دوائیاں اعصابی نظام پر، یہ دوائیاں ہمارے عضلاتی نظام پر اور یہ دوائیاں ہمارے خودی نظام کو کنٹرول کرتی ہیں۔ کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی۔ حوالہ ضرور دیا ہلکا پھلکا، لیکن نہ ترتیب ہے، نہ ادویاتی فارمولے درست ہیں، نہ با علم گفتگو وہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیچھے رہ گئے۔ آپ جو بھی پیشنٹ لے کر آئیں، اگر اس کی تشخیص صحیح ہے، اس کے افعال البدن یا نظامات جسم سے آپ آگاہ ہیں اور اسباب آپ جانتے ہیں مرض کے، یعنی مرض کیوں آیا، کن چیزوں کے کھانے سے آیا، کیا ماحول تھا پیشنٹ کا، کیا علامات تھیں جس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری لگی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو اعصابی یا غدی یا عضلاتی کون سی بیماری ہے، اس کے کون کون سے اعضاء کمزور ہیں، وہ تمام آپ کو پتہ لگ جائیں گے۔ یہ قانون مفرد غذائی ہے جو نبض شناسی سکھاتا ہے۔ آپ یونانی بکس اٹھا لیں، نبض کے بارے میں تو اس میں بھی ہے، آیورویدک میں بھی ہے، لیکن انہوں نے نبض کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک عام آدمی اسے سمجھتے سمجھتے کافی عرصہ لے لیتا ہے اور پھر صحیح حکیم بھی نہیں ہے، صحیح کتب بھی نہیں ہے۔ پھر نبض کون سی ہے اور کون سی بیماریوں کا ذکر کرتی ہے، اس میں بھی ان کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن طب صابر کے اندر جو نبض بتائی جاتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ علم کی کمی کی وجہ سے نبض غلط ڈائیگنوز ہو سکتی ہے، لیکن جس کو علم ہے وہ نبض کو غلط ڈائیگنوز نہیں کرتا اور وہ پرفیکٹلی نبض کو ڈائیگنوز کر کے جسم کی، چہرے کی اور اعضاء کی بیماری سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرق بھی بتا سکتا ہے کہ کن کن غذاؤں سے آپ کو فرق پڑتا ہے، کن کن سے نقصان ہوتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹس ایسے موجود ہیں جو بہت ساری ادویات استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ضرور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اگر میں فلاں چیز کھاؤں تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، فلاں چیز کھاؤں تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ آپ کے سامنے آیا تو اس نے آپ کو کہا کہ جب کدو کھایا جاتا ہے تو اس سے میرا نظام ہضم صحیح رہتا ہے اور پخانہ بھی صحیح خارج ہوتا ہے اور مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی، لیکن میں نے غور کیا ہے کہ جب میں مچھلی یا کباب وغیرہ کھاؤں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے، مجھے جلن، تیزابیت، گیس ہو جاتی ہے، میں اپسیٹ ہو جاتا ہوں۔ تو آپ کو اس قابل اس طب صابر نے بنا دیا کہ تمام کھانوں کو، تمام ادویات کو 3 پہ تقسیم کر دیا۔ آپ کسی بھی پیشنٹ سے پوچھیں کہ آپ کون سی ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے بیماری بڑھتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس سے بیماری نہیں بڑھتی، وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بتائے گا۔ اگر وہ آپ کو وہ چیز بتائے کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو وہ آپ کے ذہن میں اس کی فوراً تاثیر آ جائے گی کہ یہ فلاں تاثیر ہے، وہی مریض کا مزاج درست کرنے والا بنے گا۔ اب آپ وہ اس مزاج کی جو جس طرح مثال کے طور پہ کدو ہے، آپ کدو کے مزاج کو سمجھیں اور ساری کی ساری اعصابی قدی دوائیاں اس کو تحریر کر کے دے دیں۔ جب وہ پیشنٹ کھائے گا اس کی تکالیف ختم ہو جائیں گی، دوائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہاں تک پہنچانے والے طب صابر ہی تھے، صابر صاحب تھے رحمۃ اللہ، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ علاج اس وقت پاکستان میں موجود ہے، کسی نے اتنی محنت نہیں کی، اتنی جدید سائنس کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ناکام ہیں۔ قانون مفرد اعزاز سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے مختصر سا حوالہ دیا ہے، اس کو سمجھ لیں، یہی چیز آپ کو آگے لے کر جائے گی۔ اب آپ کے سامنے یہ طریقہ آ گیا ہے کہ ہم اسی نظام کو کیوں سمجھیں اور دوسرے نظامات کو کیوں چھوڑ دیں۔ کوشش کی